اسکالر بننے کے اندر. لیکن اگر آپ جانور کو عالم رکھی ہے، اس کو بھی کئی سال لگتے ہیں اسکالر بننے کے اندر، لیکن اگر آپ جانور کو عالم بنانا چاہے وہ بن جائے گا. آپ جو ہیں کسی بھینس کے سامنے خوب لمبی لمبی تقریر نہ کریں اور بڑی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے سنائیں، اس کی بلا سے اس پر کوئی اثر ہونے والا نہیں، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ تجربہ جو کرایا وہ کرایا کہ دیکھو تم وفادار تو ہو، فرما بردار تو ہو، مگر تمہارے اندر علم کی صلاحیت نہیں ہے. اور علم کی صلاحیت جو ہے وہ اہم چیز ہے، اس لیے کہ خلافت جس کو سپورٹ کی جائے گی تو اس کو دنیا جا کر سنبھالنی ہے. وہ دنیا سنبھالے گا کیسے جب اس کے اندر علم کی صلاحیت نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کے تعلق سے وہ تجربہ کرایا کہ وعلم آدم الاسماء کلها. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اصولی طور پر علوم دے دیے گئے، اور اس کے بعد جو تجربہ کرایا تو فرشتے جو ہیں وہ انہوں نے اقرار کرتے بن پڑی کہ خداوندہ بے شک اس کی صلاحیت انہی کے اندر ہے، ہمارے اندر نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرشتوں کو جو فرما برداری کی وجہ سے یہ خیال آیا تھا کہ ہمیں خلافت کے مستحق یہ نہیں، تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بات بتلائی اس کے مطابق اگر انسانوں کو بھی فرشتوں کے جیسے بنا دیا جاتا تو ضرورت کیا تھی؟ پھر فرشتے تو پہلے سے موجود تھے. انسان کو اللہ نے دنیا میں اختیار دے کر بھیجا ہے، یہی اس انسان کی خصوصیت ہے. تو اس لیے کہا تھا کہ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا پھر اے پیغمبر آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ یہاں تک کہ یہ ایمان والے ہو جائیں؟ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. پھر حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کسی بھی جاندار کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کی توفیق سے. یہاں اذن کا ترجمہ یہاں میں توفیق موقع کے مناسب ہونے کی وجہ سے کر رہا ہوں. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو بات کو سمجھنا نہیں چاہتے. گندگی کا مطلب کیا ہے؟ کفر اور شرک. قرآن کی زبان میں الرجس جو ہے وہ کفر اور شرک کے لیے، مثلا کہ مشرکین کے لیے فرمایا انہم رجس، مشرکین جو ہے اپنے شرک کی وجہ سے گندے ہیں. فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ مشرکین اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آئے کیونکہ یہ گندے ہیں. تو شرک اور کفر قرآن کی نظر میں گندگی ہے. گندگی دو طرح کی ہے نا بھائی، بلکہ تین طرح کی ہے. ایک گندگی وہ ہے جو بدن کو، کپڑے کو، جگہ کو لگ جائے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ کہ جائیے پانی سے دھو دیجیے، صاف ہو گیا. ایک گندگی کیا ہے؟ ایک گندگی یوں کہیے کہ یہ ظاہری گندگی کہلاتی ہے. ایک گندگی وہ ہے جو ظاہری نہیں ہے، شریعت نے اس کو گندگی قرار دیا، اور وہ ایک دوسری قسم کی گندگی. مثلا کسی کی وضو ٹوٹ جائے، آپ کیا کرتے ہیں؟ صاحب میں پاک نہیں ہوں، میں اس لیے قرآن شریف کا ہاتھ نہیں لگا سکتا. کسی کا غسل ٹوٹ جائے، صاحب میں پاک نہیں ہوں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا، میں مسجد میں نہیں جا سکتا. یہ بھی ناپاکی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ وضو کر لیجیے، غسل کر لیجیے. ایک تیسری ناپاکی بھی شریعت کی نظر میں ہے، اور وہ ہے عقیدے کی ناپاکی، فکر و نظر کی ناپاکی. سمجھ میں آیا؟ وہ ہے کفر و شرک. اس کی پاکی کی کیا صورت ہے؟ توبہ کیجئے اور گویا آئندہ کے واسطے جو ہے اپنے عقیدے کو درست کر لیجئے، یہ انسان پاک ہو گیا. یہ تین طرح کی ناپاکیاں. تو یہاں فرمایا کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ یہ ناپاکی ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے کہ جو بات کو سمجھنا نہیں چاہتے. لا يعقلون، معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے ناپاکی بعد میں آتی ہے، لیکن یہ انسان جو ہے یہ پہلے سے تیار بیٹھا ہوا ہے کہ بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہا. تو قصوروار پھر بھی یہی انسان رہے گا. اللہ تعالیٰ قصوروار نہیں ہوں گے معاذ اللہ کہ اللہ میں نے ناپاکی ڈال دی تو ہم کیا کریں. قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگے پھر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا کہ ان سے کہیے، آپ لوگوں سے جو مان نہیں رہے بات کو، آپ کہیے کہ دیکھو کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں. ایک ایک چیز آسمانوں اور زمین میں بکھری ہوئی ہے جو خدا کی خدائی پر دلالت کرنے والی ہے، اللہ کے خدا ہونے کو اور معبود ہونے کو سمجھانے والی ہے. وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آیتیں اور ڈرانا اس قوم کے لیے کسی طرح کافی نہیں ہو سکتا کہ جو قوم ایمان اور یقین نہ لانے والی ہو. کیا مطلب نہ لانے والی؟ جو تیار ہی نہ ہو ایمان لانے کے واسطے. جس نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کو بات ماننا ہی نہیں، تو آپ ساری رات بھی تقریر کر لے جائیں گے، وہ صبح اخیر تک وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا.
جس نے فیصلہ کر لیا ایمان نہ لانے کا، اور جو صاف ذہن ہو کر آ کر بیٹھا ہے بات کو سمجھنے کے واسطے، اس کے لیے ایک تقریر کیا بلکہ ایک بات بھی کافی ہو سکتی۔ ان قوم لا یؤمنون فهل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم، فرمایا تو کیا یہ انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں لوگ، ان کے جیسے انجام کا، ایام دن، یوم سے مراد، جیسے ان سے پہلے لوگوں کے دن گزر چکے ہیں انہی دنوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ عذاب آ چکا پچھلی قوموں پر، کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے واسطے بھی عذاب آ جائے؟ قوم لوط، قوم ہود، قوم شعیب، ان کے جیسے دن گزرے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ وہ دن ان کے بھی آ جائیں؟ قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، یہ جواب کس بات کا ہے؟ اہل مکہ کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ سورہ 9ویں سپارے میں سورہ انفال میں ہے غالباً، یہ کہ مکے والوں نے کہا خداوندہ اگر یہ جو محمد جو بات کہتے ہیں یہ صحیح ہے، إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور یہ واقعتاً آپ کے پاس کی آئی ہوئی چیز ہے یعنی قرآن، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے، اس لیے کہ ہم مان نہیں رہے، جو یوں کہ یہ کہ ایک قسم کا مذاق اڑانا ہے اس کا، کہیں گا قرآن کا۔ اللہ میں اگر یہ بے شک قرآن ہی آپ ہی کا تو پھر ہم تو بالکل ناکار ہیں، ہم بہت یوں کہ یہ نافرمان ہیں، پتھروں کی بارش برسا کے ہم کو ہلا کے کر دیجئے۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یہ دردناک عذاب ہمارے اوپر بھیج دیجئے۔ تو اپنے لیے بد دعا کرتے یہ سمجھ کر کے کہ بھائی غلطی نہیں کی، ہم غلط نہیں ہیں، ہم تو اتنے بالکل پاک صاف ہیں کہ اپنے لیے عذاب بھی مانگ رہے ہیں۔ کون اپنے لیے عذاب مانگا کرتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا راستہ صحیح ہے، تمہارا راستہ غلط ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ اس وقت ان دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کی جو قوموں کے لیے آ چکے ہیں۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے تو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شریک ہو جاؤں گا۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، پھر کیا ہوگا؟ سن لو اس کا بات کو بھی، جب عذاب آئے گا تو عذاب میں خود یوں سوچو کون مبتلا ہوگا۔ یہ جو دعائیں مانگ رہے ہو کہ پتھروں کی بارش ہو جائے، عذاب آ جائے، وہ اگر آیا تو کون اس میں مبتلا ہوگا، کون بچے گا؟ فرمایا تم اس میں گرفتار ہوگے، ہم اپنے پیغمبروں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ ثم ننجی رسلنا، پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے پیغمبروں کو، اور وہ بھی جو ان کے ساتھ ایمان لے آئیں اسی طرح سے۔ کذالک، جیسے پہلے بچ چکے ہیں، قوم ہود پر عذاب آیا، ہود علیہ السلام کا بال بھی کنا ہوا، اسی طرح سے قوم شعیب پر عذاب آیا، شعیب علیہ السلام بچ گئے، قوم لوط پر عذاب آیا، لوط علیہ السلام جو ہے بچ گئے اور ان کے ساتھ ایمان والے بھی۔ کذالک کا یہ ایمان ہے، اسی طرح سے جس طرح سے پچھلوں کو ہم نے بچایا ہے اسی طرح سے ہم بچایا کرتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو، تو یہ بچ جائیں گے، تم پھنس جاؤ گے اس میں۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین، ہمارے ذمے ہے یہ بات کہ ہم مؤمنین کو نجات دیں۔ تو اللہ کی کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ یوں فرمائے ہم نے اپنے ذمے لے لیا کہ ایمان والوں کو بچائیں سمجھ میں عذاب سے، مگر بشرطے کہ ایمان والے ہوں۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کے تعلق سے شک میں ہو کہ یہ دین حق ہے کہ نہیں، تو آخر بات قرآن یہ سورت کے اندر وہ ساری بحث جو ہے جو تک چل رہی تھی سب کو ختم کر رہے ہیں، جس کو یوں کہ یہ کنکلوژن ہو رہا ہے بحث کا۔ تو آخر میں کیا بات کہی جائے گی؟ وہ آخر میں یہ ہوا کرتا ہے، آپ نے گھنٹہ 2 گھنٹے کسی آدمی سے بحث کی، خوب نصیحت کی، خوب تقریریں کی، جب دیکھتے ہیں اثر ہی نہیں ہو رہا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی اچھا بھائی ہم نے جو کہنا تھا کہہ لیا، اب آگے تم جانو اور تمہارا کام جانے، سمجھا؟ ہم نے تو جو راستہ اختیار کیا ہوا ہے ہم اسی پر رہیں گے، آگے تمہاری جو سمجھ آئے وہ کرو، یہ تو آپ کہیں گے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کے اندر ہو تو میں تو عبادت نہیں کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لیکن میں اسی اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا کہ جو تم کو موت دے گا۔ یہ عجیب لفظ ہے۔ ہر انسان چاہے وہ یہودی ہو کہ کرسچن ہو کہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو کہ سکھ ہو کوئی بھی ہو، ایک ہی چیز سے سب ڈرتے ہیں، کیا؟ موت سے۔ موت سے سب کو ڈر لگتا ہے،
تو فرمایا کہ موت کس کے قبضے میں ہے؟ جن کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ زندگی دینا بھی اللہ کے اختیار میں اور موت دینا بھی اس کے اختیار میں. یہ جو بیچ کی جو ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، اولاد، بزنس، بیوپار، اس کے لیے انہوں نے بت تجویز کر رکھے تھے کہ صاحب یہ بارش دینے والا بت ہے، یہ اولاد دینے والا بت ہے، یہ رزق دینے والا بت ہے. یہ جو بیچ کی زندگی ہے اس کی ضرورتوں کے واسطے بت تجویز کیے ہوئے تھے، ورنہ وہ مانتے تھے کہ رزق وہ کیا نام ہے، زندگی دینا اور موت دینا یہ تو اللہ کے اختیار میں، کسی اور کے اختیار میں نہیں. اسی بات سے فرمایا الذی یتوفاکم، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں کہ جو جس کے ہاتھ میں موت ہے. عجیب تماشا ہے، زندگی کسی اور کے ہاتھ میں اور یہ زندگی کے جو ہے یہ آپ اس کو استعمال کریں کسی اور کے واسطے. یہ کیسے سمجھا نہیں؟ مثال کے طور پر آپ جاب کرتے ہیں کسی کمپنی کے اندر، ہائر تو کیا آپ کو کسی اور کمپنی نے، آپ اس کمپنی میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں کسی اور کمپنی کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھا؟ تو یہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، زندگی کا استعمال بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں. یہ ہے اس کا حاصل. وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، اور لیکن میں عبادت کرتا رہوں گا اسی اللہ کی جو تم کو موت دے گا. اور تم کو کا لفظ اس لیے کہا، مجھے موت دے گا یہ نہیں کہا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی یوں کہیے کہ ان کی زندگی کا کبھی فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں تو ہے، تو یوں کہہ سکتے تھے کہ جو مجھے موت دے گا. لیکن آپ نے کہا یہ توفاکم، اس لیے کہ اگر یوں کہا جاتا کہ جو مجھے موت دے گا تو پھر یوں کہتا ہے جو تمہیں موت دے گا تمہیں عبادت کر لو ان کی. ٹھیک تو کر رہے ہیں. یہ توفاکم، جو تم کو موت دے گا اس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں. اب تم خود سوچ لو کہ میرا اس کی عبادت کرنا ٹھیک ہے یا تمہارا دوسروں کی عبادت کرنا ٹھیک ہے. تو اس حکمت کے ساتھ اس آیت کو سامنے لایا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والا بنا رہوں. وَأَنْ أَقِيمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور اس بات کا بھی مجھ کو حکم دیا ہے کہ یہ بات بھی تم کو اس بات کا بھی حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو قائم رکھو تم دین کے واسطے یکسوئی کے ساتھ. عقیم قیام سے، یہ لفظ پہلے بھی آیا اور مگر کافی دن ہو گئے، میں نے اس وقت ہی بتلایا تھا. قرآن شریف میں دین کے واسطے قیام کا لفظ، نماز کے واسطے قیام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مثلا اقیم الصلاۃ، قرآن شریف میں کہیں لفظ جو ہے صلو کا لفظ نہیں آیا کہ نماز پڑھو، اس طرح نہیں لفظ ہے. اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ و یقیم الصلاۃ، یہ لفظ آتے ہیں قرآن شریف میں نماز کے لیے، نماز کو قائم کرنا. اسی طرح دین کے واسطے بھی انقیم الدین، یہاں تو انقیم وجہ نبی کو خطاب ہے کہ اپنے آپ کو تم جو ہے دین کے واسطے ٹھیک یکسوئی کے ساتھ قائم کر دو. اور تمام انسانوں کے واسطے بھی ہے سورہ شورى کے اندر شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، کہ ہم نے یہ شریعت بنا دی ہے کس کے واسطے؟ نوح کے لیے. اور نوح کو جو وصیت کی گئی اس کے مطابق شریعت کیا بنی؟ نوح اور نوحن والذی اوحینا الیک، اور جو آپ کو بھی وحی کی گئی. وما وصینا بھی ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، تمام انبیاء کو کس چیز کی وصیت کی گئی؟ کہ دین کو قائم کرو اور اس میں اختلاف اور تفرقہ مت کرو. وہاں بھی لفظ عقیم. تو معلوم ہوا کہ پیغمبر کو بھی اس کی ہدایت، ساری دنیا کے انسانوں کو بھی اسی کی ہدایت. یہ قیام کیا چیز ہے؟ تو میں نے پہلے ہی بتلایا تھا، قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں. کسی چیز کے قد و قامت کو اگر دیکھنا ہو، اس کی اچھائی اور برائی کو دیکھنا ہو تو اس کو بیٹھے اور لیٹے نہیں دیکھ سکتے آپ. اگرچہ ڈاکٹر لوگ مریض کو بھی لٹا کے دیکھتے ہیں مگر وہ اور مسئلہ ایسے دیکھتے ہیں. لیکن اگر کسی کے لمبائی اور چوڑائی کو اور قد و قامت کو دیکھنا ہو تو اس کو کھڑا کیا جاتا ہے. بھائی اگر کھڑے ہو جاؤ دیکھیں آپ کتنے لمبے چوڑے ہیں، نہیں بیٹھے سے نہیں پتہ چلتا. ان عقیم الدین کے معنی یہ ہیں کہ دین کو پورے طور پر دین پر عمل کرو، عادت یا نہیں. یہ ہے قیام دین کے معنی. عقیم الصلاۃ کے معنی کیا ہے؟ نماز کو پورے طور پر ادا کرو. یعنی کچھ چیزیں تو ادا کر لی نماز کی، کچھ چیزیں چھوڑ دی. اس پورے طور پر ادا کرنے کے اندر یہ بھی ہے کہ نماز کے افعال سنت کے مطابق ہوں، اور یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر توجہ اور خشوع اور خضوع بھی ہو. یہ ساری چیزیں قیام کے اندر آتی ہیں ان عقیم الصلاۃ کے اندر. سمجھا؟ اس لیے کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر اس طرح کنٹینیویشن ہو خشوع اور خضوع کا جیسے نماز کے اندر ہو سکتا ہے. مثلا سوائے حج کے، کہ حج کے ارکان جو ہیں 5 دن کے، وہ ایک کنٹینیو عمل ہے.
اس کے اندر بھی خشوع اور خضوع کی ضرورت ہے، احادیث میں اس کے لیے، لیکن اور زکوٰۃ، مثلا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ تو یہ تھیلی اٹھائی اور دے دی، بس منٹ بھر کا کام ہے، اس وقت ذرا تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو ذرا خشوع جو ہے وہ آنا چاہیے، لیکن کنٹینیویشن نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح سے روزہ، بے روزے کی نیت آپ نے کر لی کہ اللہم انی اصوم غدن، اس وقت اللہ کو یاد کر لیا۔ نماز وہ عمل ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک یہ کنٹینیو جو ہے، یہ پورا عمل نماز کا ایسا ہے کہ اس میں جس حصے کے اندر بھی نقص آئے گا نماز کے اندر نقصان ہوگا، سمجھ میں آیا؟ اس لیے یہاں نماز کے لیے اقیم الصلاۃ کا لفظ آتا ہے کہ نماز کو پورے طور پر ادا کرو، اس میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ نماز کا کوئی فعل جو ہے وہ کسی طرح سے بھی ناقص نہ رہنے پائے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے، وہ ہم جیسے لوگوں کی کمزوروں کی رعایت کرتے ہوئے فقہا بھی کہتے ہیں کہ خشوع نماز کی روح ہے، بے شک ہے نہیں بات یہ، لیکن پوری نماز صاف ہو گئی لے کے اللہ اکبر سے السلام علیکم تک کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں کر کیا رہا ہوں، یہ نماز بے جان ہے۔ کم سے کم جو ہے ایک منٹ بھر کے لیے تو کم سے کم یہ احساس، کم سے کم منیمم جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی حصے میں نماز کے اگر یہ انسان کو یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کم سے کم یہ ہے کہ اس کی نماز جو ہے ایک بے روح اور بے جان نہیں ہوئی، اور اگر شروع سے لے کر آخر تک یہی بات پیدا ہو جائے تو سبحان اللہ وہ نماز کیسی ہے زبردست۔ تو اقیم الصلاۃ کا لفظ دیا، یہاں ابھی ان اقیم الصلاۃ کا معنی کیا ہوا ہے؟ یہ نہیں ہے جیسے ہم لوگوں کا ایمان اور اسلام ہے۔ ہم لوگوں کا ایمان اسلام کیا ہے؟ جہاں دنیا کا نقصان نہیں ہوتا ہو وہاں ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں، اور جہاں ہمارے دنیا کا نقصان ہوتا ہو وہاں ہم آنکھیں پھیر کر کے اپنی ساری غرضیں پوری کر لیتے ہیں، ہم کو اس وقت خیال نہیں آتا دین ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ہے ہم لوگوں کا دین۔ ورنہ کہ وان اقیم وجہ کا للدین حنیفہ، دین پر تم قائم رہو۔ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، چہرہ چونکہ پوری باڈی کے اندر سب سے زیادہ عظمت والا حصہ ہے تو ایک جز بول کر کل مراد لینے والی بات، ہر زبان کے اندر ایک محاورہ ہوتا ہے، جز بولتے ہیں کل مراد لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اردو میں بھی کہتے ہیں ارے بھائی وہ تو ہمارے ہاتھ تلے، کیا مطلب؟ یعنی وہ ہمارے قبضے کے اندر ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے، لیکن آپ اس کے لیے بولتے ہیں ہاتھ کا۔ تو اسی طرح یہاں بھی یہی ہے کہ اسی طرح آپ کہتے ہیں ارے اس کی گردن تو میرے ہاتھ میں، کیا مطلب؟ وہ میرے قبضے میں، جز بول کر آپ کل مراد لے رہے ہیں۔ وجہ یہاں چہرے کے معنی میں، اپنے چہرے کو قائم رکھیے دین پر، یعنی مطلب اپنے کو قائم رکھیے۔ حنیفن یہ مزید تاکید کے لیے یکسوئی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ کیا مطلب؟ کمپرومائزیشن نہیں کہ صاحب آدھا تو لے لیا اسلام اور آدھے لے لیا کرسچینٹی اور پاور 1/3 جو ہے یہودی بھی بنے رہے، یہ نہیں۔ حنیفن کے معنی یہ ہیں کمپلیٹ، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، سمجھ میں ہر چیز جو ہے وہ دین اسلام کی لی جائے، یہ نہیں کچھ چیزیں اسلام کی اور کچھ چیزیں جو ہیں دوسروں کی، اس کے کوئی معنی نہیں۔ وہ ہے حنیفن کے معنی۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے پیغمبر ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر سے کیا اس کا تعامل، اس کی امید کی جا سکتی کہ پیغمبر شرک کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ اس لیے کہا گیا کہ اگر پیغمبر نے بھی شرک کیا تو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ شرک ہمارے نزدیک اتنی ناقابل برداشت چیز ہے کہ ہم پیغمبر کو بھی اس کی ہدایت کر رہے ہیں کہ شرک مت کرنا۔ اسی لیے قرآن شریف میں یہاں تک بھی فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے پیغمبر اگر تو نے شرک کر لیا تو تیرے سارے عمل برباد جائیں گے۔ پیغمبر کو بھی یہ کہا جا رہا ہے اور تو خسارے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ پیغمبر سے شرک نہیں ہو سکتا، لیکن یہ قانون بتلانا ہے کہ اگر پیغمبر سے بھی ایسی حرکت ہو گئی تو وہ ناقابل معافی ہے۔ تم اور ہم جیسے لوگ کس شمار و قطار میں ہیں کہ ہم شرک بھی کرتے رہیں اور پھر بھی جو ہے ہم اس بات پر مطمئن ہو کہ ہم نجات پا جانے والے ہیں۔ تو اس لیے یہاں بھی یہی ہے کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہرگز مشرکوں میں سے مت ہونا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ پکارنا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے۔ وہ واقعہ میں نے سنایا تھا کہ نہیں آپ کو کہ وہ جو آتش پرست کا یاد ہے؟ سنایا تھا نہیں؟ سنایا تھا نہیں آتش پرست کا وہی واقعہ، ما لا ينفعك ولا يضرك، تم 90 برس بھی جن کی عبادت کرتے رہو گے یہ نہ نقصان پہنچا سکتے نہ نفع پہنچا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی نفع پہنچانے والے
اور انہی کے ہاتھ میں نقصان بھی ہے تو اس کی عبادت کرو. جس کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں اس کے سامنے کیا کو ماتھا ٹیکتے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. پھر اگر تو نے اے پیغمبر یہ کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا لیا کہ جن کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے، فرمایا کہ پھر تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. تو پیغمبر کو جب خطاب ان چیزوں کے لیے کیا جا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اس معاملے میں رعایت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کہیں ارے بھائی یہ کام تو اگر میرے بیٹے نے بھی کیا نہیں برداشت کروں گا. کیا مطلب؟ یہ فعل ناقابل برداشت. اگرچہ آپ کو یقین ہے کہ میرا بیٹا یہ کام نہیں کر سکتا. تو ٹھیک یہاں بھی یہی بات. فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. پھر اگر آپ نے پیغمبر یہ کیا تو آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور یہ بھی خوب یاد رکھیں اس بات کو کہ اے پیغمبر اگر اللہ نے آپ کے تعلق سے کسی نقصان کا کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو تکلیف پہنچے، تو یہ مت سمجھنا کہ کوئی دنیا میں کوئی وہ ہے کہ جو آپ کی اس تکلیف کو دور کر دے گا. کوئی تکلیف نہیں دور کر سکتا. فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اس تکلیف کو کوئی ہٹانے والا نہیں مگر سوائے اللہ کے، اور کوئی نہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر اللہ نے آپ کے تعلق سے کسی بھلائی کا فیصلہ کیا ہے تو کوئی اس کے فیصلے کو بدلنے والا نہیں، اس کی نعمت اور مہربانی کو کوئی ہٹانے والا نہیں. اسی بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لقضائک. خداوندہ آپ جس کو دینا چاہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو نہ دینے کا آپ فیصلہ کریں اس کو کوئی دلنے پر مجبور نہیں کر سکتا، اور آپ کے فیصلوں کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. ولا راد لقضائک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اسی طرح ہوتی تھی. یصیب به من یشاء من عبادی. اللہ کا یہ فضل کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ صاحب کسی کا قرضہ اللہ کے ذمہ چاہیے وہ مل کر ہی رہے گا ہر صورت میں. بھائی $100 آپ نے مجھے دے دیے، آپ کو یہ یقین کرنا بالکل درست ہے کہ $100 آپ کے پاس آنے ہیں واپس، کیونکہ آپ نے دے رکھے، قرضہ ہے. تو یہ قرضہ اس طرح، یہ قرضہ نہیں ہے اللہ کے ذمہ، یہ اللہ کے اختیار میں. یہ فضل کا لفظ اسی لیے فرمایا کہ یصیب به من یشاء من عبادہ. یہ اللہ کا فضل وہ ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے. وہو الغفور الرحیم. لیکن اللہ میاں اتنے ناپ تول بھی کرنے والے نہیں کہ جہاں ذرا سی نظر گھومی اور اگر فوراً جو ہے ان کو گرفتار کر لیا، گرفتار آزاد. وہ الغفور الرحیم. تھوڑی بہت بھول چوک اور غلطی ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں، لغزشیں ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے ہیں. اور یہ مغفرت اس لیے نہیں کہ دباؤ میں آ جائیں گے اللہ میاں، بلکہ رحیم مہربان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں چھوٹی موٹی غلطیوں کو. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم. آپ یوں بھی کہہ دیجئے لوگوں سے، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے یہ حق آ چکا ہے. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. سو جس نے ہدایت حاصل کی اس نے اپنے ہی لیے ہدایت حاصل کی، کوئی میرے اوپر احسان نہیں ہوگا. تم اگر اسلام قبول کرو گے، تم اگر فرما بردار بن جاؤ گے، تم اگر نمازی روزے دار بن جاؤ گے، کس کا فائدہ؟ میرا فائدہ. آپ کہہ دیجیے کہ میرا کوئی فائدہ نہیں، نہ اللہ میاں کا فائدہ ہے، یہ فائدہ تو تمہارا ہی ہوگا، اس لیے کہ اس کا نتیجہ جو ملنے والا ہے وہ تم کو ملنے والا ہے. فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. اور جو بھٹک گیا وہ اپنے آپ ہی اپنے لیے بھٹکا، کسی کا نقصان اس میں نہیں. جیسے سورہ کہف کے اندر بھی فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ کہہ دیجئے حق تو آ چکا ہے تمہارے رب کے پاس، اب جس کا دل چاہے وہ ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے وہ کفر پہ قائم رہے. اس لیے کہ اس میں میرا کوئی بزنس بیوپار والا معاملہ نہیں ہے کہ اگر مومن نہ بنے تو میرا بزنس ٹھپ ہو جائے گا، ایسی کوئی صورت نہیں ہے. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اور میں کوئی تمہارے اوپر دروغہ بھی نہیں ہوں کہ میں ڈنڈے مار مار کر سب کو سیدھا کروں، یہ میری کوئی ذمہ داری نہیں. وکیل ذمہ دار کو کہتے ہیں کہ میں کوئی تمہارا دروغہ اور ذمہ دار نہیں ہوں کہ میں مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ایمان سے محروم کیوں رہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ. اور آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے آپ پیروی کرتے رہیں اس کی کہ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. بس آپ کا کام صرف اتنا ہے اللہ کے ہدایتوں پر عمل کرتے رہیں اور باقی اس سے زیادہ کی کوئی ذمہ داری آپ کی نہیں. وَاصْبِرْ. اور ان معاملات میں صبر سے کام لیتے رہیں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دیں. اللہ فیصلہ کیا کریں؟ اللہ فیصلہ کریں کہ دنیا میں کسی کے لیے عذاب آ جائے یا قیامت آئے اور قیامت میں جو ہے وہ اہل حق جنت میں جائیں اور اہل باطل جہنم میں جائیں.
یہ ہے اللہ کا فیصلہ دنیا میں اور آخرت میں، اس وقت تک آپ صبر کیجئے، وہو خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ ہو گئی سورہ یونس۔ کیا ہے ارادہ؟ سورہ ہود آج شروع کریں یا اگلے ہفتے؟ بات مجھے جو 10 منٹ ہیں وہ اس لیے میں نے رکھے ہیں کہ آپ میں سے بہت سو نے، امید تو یہ ہے کہ دیکھ لیے ہوں گے یہ دو جو یہاں جو ریکس میں لگے ہوئے ہیں، یہ فلائر عالمی کانفرنس ختم نبوت اور حجیات حدیث، اور اسی طرح سے یہ دا پرزرویشن آف دی فینالٹی آف دی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قصہ یہ ہے کہ آپ میں سے میں سمجھتا ہوں یہ تو سبھی جانتے ہوں گے کہ قادیانیت کوئی چیز ہے کہ جو اس دھوکے کے ساتھ اس ملک میں کام کر رہے ہیں اور ساری دنیا میں کیا مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، اور یہاں تک آگے بڑھ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ ساری باتیں کہتے ہیں، مگر اس کے باوجود غلام احمد قادیانی کو نبی بھی مانتے ہیں، اور کسی اور معنی میں نہیں کہ کوئی لغت کے اعتبار سے لغوی طور پر کوئی نبی ہے خبر دینے والا اس طرح، بلکہ یہ کہ جس طرح سے نبی ہوتے ہیں اصطلاح شریعت میں جو رسول اور نبی ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح نبی ان کو مانتے ہیں۔ اس لیے یہ بات جو ہے یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ اسی طرح نبی ہیں کہ جس طرح سے اصطلاح شریعت میں جو نبی جس طرح کہے جاتے ہیں۔ چنانچہ کلمۃ الفصل یہ کتاب ہے ان کے تیسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین، ان کی کتاب کلمۃ الفصل کے اندر یہ الفاظ ہیں، پس شریعت اسلامی نبی کے جو معنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت صاحب مرزا غلام احمد صاحب، مرزا غلام احمد صاحب ہرگز مجازی نبی نہیں ہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں۔ سمجھائیں؟ کوئی شبہ تو نہیں رہا نا، یہ ان کی کتاب میں ہے یہ بات۔ تو ایک طرف تو یہ بات کہ ہم ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، اور دوسری طرف یہ بات کہ صاحب مرزا غلام احمد نبی ہیں، اور بلکہ انہوں نے تو صرف غلام احمدی کو نبی نہیں مانتے بلکہ یہ کہ یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں جو قادیانیت کے قائل نہیں ہیں، ہمارے تعلق سے بھی آپ ان کا فتویٰ سن لیں۔ آئینہ صداقت مرزا بشیر الدین کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو ہم تو ٹھہرے کافر اور وہ ٹھہرے مسلم، کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان رہے ہیں مگر غلام احمد کو نبی نہیں مانتے، وہ تو ہوئے کافر، اور جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتے وہ ہوئے مسلمان۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ تو بات یہ ہے، تفصیل میں نہیں جاتا میں کہ ان کے عقائد میں اس وقت بتلاؤں، عرض یہ کرنا ہے۔ اچھا پھر اتنا ہی نہیں، قرآن شریف میں جو وہ چیزیں کہ جو اس طرح سے بیان کی گئی کہ مسلمانوں کو عقیدہ بن گئی ہیں اس کے خلاف، مثلا کسی سے بھی آپ پوچھیں مسلمانوں میں کہ صاحب کافر کہاں جائے گا؟ جس کی موت کفر پر ہو، جس کی موت کفر پر ہو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم۔ اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہو وہ کہاں جائے گا؟ جنت۔ کیوں صاحب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اسی بات کہیں؟ یا قرآن میں ہے؟ قرآن شریف میں ہے، آپ کہیں بھی نہیں۔ سورہ بینہ 30ویں سپارے کی وہ سورہ جو بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، لم یکن الذین کفروا، اسی کو پڑھ لیجئے۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ سمجھ میں آیا کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا وہ مشرکین ہوں، فرمایا کہ وہ نار جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے۔ اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو ایمان لے آئے، نیک عمل کیے، یہ بہترین امت ہیں، بہترین لوگ ہیں مخلوق میں۔ اور فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کی جزا کیا ہوگی کہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن نے واضح کر دیا۔ اچھا صاحب اب یہ کیا فرماتے ہیں یہ صاحب؟ یہ احمدیت کا پیغام مرزا بشیر الدین واشنگٹن سے، احمدیہ موومنٹ ان اسلام جو ہے ان کا مرکز، وہاں سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں کہتے ہیں
ہم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی انسان بھی دائمی عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا، نہ مومن نہ کافر۔ قرآن کہتا ہے کافر ہمیشہ کے وہاں سے جہنم میں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیشہ کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، نہ مومن نہ کافر۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو قرآن کے ان مسلمہ باتوں کو نہ مانتے ہوں، اس کے خلاف اپنا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہوں، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتے ہوں، اور خاتم النبیین کے معنی میں دھوکے دیتے ہوں کہ صاحب اصل میں تو مہر لگانے والے ہیں، مہر لگاتے ہیں، صرف مہر کہاں لگاتے ہیں، یعنی مطلب ان